اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو قسط نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ چلہ کشی کے بارے میں ہم نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، اس میں آپ جان گئے ہوں گے کہ چلہ کشی کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں اور اس کو کس طریقے سے انجام کیا جائے۔ اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو یا تو ہمارے ای میل پر یا پھر آپ کمنٹ باکس میں وہ سوال کریں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کمپلیٹلی رہنمائی کریں گے۔ دوستو چلہ کشی کا تو ہم نے بتا دیا کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب کس عمل کی کتنی تعداد ہم مختص کرے، اس کا تعین کیسے کرے کہ ہم نے کس آیت کو اور کس اللہ تعالیٰ کے نام کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تو اس کا تعین ہم کیسے کریں تاکہ ہم زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ دوستو جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی بھی عمل کی اگر آپ چلہ کشی کرتے ہیں تو اس کو آپ نے 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، کسی بھی عمل کو آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہوگا تو اس کے آپ عامل بن جاتے ہیں، آپ کسی اور کو بھی اجازت دے سکتے ہیں۔ مطلب کہ 40 دن کا چلہ ہوگا آپ کا، روزانہ آپ کی پڑھائی ہوگی 3125 بار۔ یہ آپ 40 دن تک پڑھیں گے تو 1.25 لاکھ پورا ہو جائے گا۔ اب آپ اس کے عامل ہو گئے، کسی بھی آیت کے، کسی بھی سورت کے، یا پھر کسی بھی جس طرح آپ کو منتر ملتا ہے یا پھر عزیمت ہوتی ہیں، اس کے آپ 3125 بار، جس پر سارے علماء متفق ہیں کہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ زکوٰۃ اکبر آپ نے ادا کر دی ہے۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ وہ تو پڑھے جا سکتے ہیں، اب سورہ کوثر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھی جا سکتی ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی یاسین شریف کا زکوٰۃ پھر اس طریقے سے کیسے ادا کرے؟ تو دوستو اس کے مختلف طریقے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ہر وہ طریقہ بتائیں گے جس میں آپ زکوٰۃ بھی ادا کر سکیں اور اس سے فائدہ بھی لے سکیں۔ تو دوستو جو دوسرا طریقہ ہے وہ آپ نے یہ جو ہے اس کو آپ نے 2 سے ضرب دینی ہے۔ تو دوستو جو تعداد آئے گی اتنی تعداد آپ اگر چلتے پھرتے پڑھیں گے تو اس آیت یا اس کی زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی ہے۔ اب آپ اس کو 2 سے ضرب دے دیں تو اس کی جو ٹوٹل آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ اسی تعداد کو چلتے پھرتے باوضو پڑھیں گے تو اس کی زکوٰۃ آپ نے 40 دن تک آپ پڑھیں گے تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے ادا کر دی ہوگی۔ لیکن بہترین زکوٰۃ اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو آپ 2 سے ضرب دیں گے، چلتے پھرتے آپ اتنی تعداد روزانہ کے مطابق پڑھیں گے تو تب آپ کی زکوٰۃ 40 دن میں پوری ہو جائے گی۔ مطلب کہ یہ ایک آپ نے 1.25 لاکھ پڑھ لیا اور دوسرا بھی آپ نے 1.25 لاکھ پڑھ لیا، تو اب آپ اس کی روحانیت سے کام لے سکتے ہیں۔ اب دوستو کسی صورت یا آیت کا ہم کیسے وہ کریں؟ تو دوستو جو بندہ اپنے نام کے اعداد نکال کر اتنی تعداد کسی بھی آیت کو یا کسی بھی سورت کو وہ پڑھتا ہے تو وہ اس کا عامل بن جاتا ہے۔ اس طرح بھی آپ تعداد، یہ جو اس سے تعداد فار ایگزامپل میرے نام کے تعداد جو ہیں، یا پھر بسم اللہ شریف کے ہم لکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 ہیں،
اگر آپ 40 دن تک 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے. پھر آپ اس سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں. تو اس طرح اگر میں اپنے نام کے تعداد کے مطابق اپنا جو بسم اللہ شریف پڑھوں، فار ایگزامپل میرے نام کے اعداد 739 ہیں، اگر یہ چھوڑ کر میں اس تعداد کے مطابق پڑھوں، اپنے نام کے تعداد کے مطابق پڑھوں 41 دن، یہ بھی 41 دن ہوگا، تو بھی میں اس کا عامل بن جاتا ہوں. میں خود تو عامل ہوں، لیکن دوسرے ان دونوں زکاتوں میں آپ دوسرے کسی بندے کو اجازت نہیں دے سکتے. تو دوستو اگر اس تعداد میں پڑھوں گا جو اوپر ہیں تو میں دوسرے کو بھی دے سکتا ہوں، اس میں میں پڑھوں گا تو میں دوسرے کو اجازت دینے کا اہل نہیں ہوں. ٹھیک ہے دوستو، تو ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ کسی بھی اسم کے یا کسی بھی آیت کے اعداد نکال کر اگر آپ اس کو 40 دن تک روزانہ اسی تعداد کے مطابق پڑھیں گے تو آپ عامل ہو جائیں گے. جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد کے اعداد 786 ہیں، 41 دن تک اگر آپ 786 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی وقت مقررہ جگہ پر پڑھیں گے تو 41 دن میں آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی. اب آپ اس کی روحانیت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے نام کے اعداد نکال کر، جس طرح میں نے اپنے نام کے اعداد نکالے ہیں، اسی طریقے سے آپ 41 مرتبہ 739 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن اس میں آپ کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتے. دوستو جو صورتیں ہوتی ہیں، جو بڑی صورتیں ہیں جس طرح یاسین شریف یا پھر دوسری ایسی صورتیں، تو وہ آپ کی اجازت کندہ پر ہیں کہ وہ اس کی تعداد آپ کو کتنی پڑھواتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہوگا. جو سب سے زکوٰۃ کے یہاں پر بے شمار طریقے ہیں، جو اگر آپ ساری عمر بھی پڑھیں گے تو عامل نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کی عمر کم ہو جائے گی، لیکن وہ سارے طریقے آپ سیکھتے سیکھتے مر تو جائیں گے لیکن سیکھ نہیں سکیں گے. اس لیے ہم نے مختصراً آپ کو بتا دیا کہ یہ طریقے ہیں. ان طریقوں سے اگر آپ کسی بھی آیت یا سورت کی یا پھر اسماء اعظم کی زکوٰۃ نکال لیں تو، یا پھر کسی جو عظیمت ہوتی ہیں اس کی زکوٰۃ نکال دیں تو اس سے پھر اس کی روحانیت سے آپ بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کی ورد بھی رکھیں گے. جیسے 41 دن آپ نے یہ والا چلہ یا یہ والا چلہ پورا کر دیا، اب آپ روزانہ کی تعداد ایک مقرر کریں، 101 بار، 200 بار، 300 بار، وہ بھی آپ نے روزانہ ورد کرنا ہوگا. جب بھی آپ کسی چلے سے فارغ ہوتے ہیں اور آپ اس کا ورد 3 دن تک چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چلہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت کو آپ کو دیتے ہیں. تو اس لیے روزانہ کا معمول بھی رکھے چلہ پورا کرنے کے بعد. دوستو چلے کے لوازمات اور یہ سارا کچھ تو ہم نے آپ کو بتا دیا. یہاں پر ہم نے آسان زکاتیں بھی جو ہے نا ساری بیان کر دی. اب ایک اور آسان زکوٰۃ، کسی بھی آیت کو اگر آپ 700 بار 40 دن تک پڑھیں گے تو بھی آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں. کسی اور کو آپ اجازت نہیں دے سکتے، لیکن آپ خود عامل ہیں، آپ اس سے ہر طرح کا کام لے سکتے ہیں. دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی طریقے سے کر لوں کہ دوسروں کو بھی اجازت دوں، تو صبح آپ نے 700 بار پڑھنا ہوگا اور مغرب کو آپ نے 313 بار وہی آیت مقررہ وقت پہ پڑھنا ہوگا. تو آپ کسی اور کو بھی اجازت دینے کے اہل ہیں، لیکن وہ خود چلہ کشی کرے گا، صرف اجازت جو ہوگی وہ آپ کی چلے گی. تو دوستو ہم نے آسان ترکیبیں بتا دی ہیں. نمبر 5 پہ ہم بتا دیتے ہیں جو سب سے آسان ہے، وہ کسی بھی آیت کو آپ 313 بار روزانہ 40 دن تک
پڑھتے ہیں تو آپ اس آیت کے عامل ہو جاتے ہیں، اس سے بھی آپ ہر طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ 5 زکوٰۃ کے طریقے ہیں، 6-7 طریقے ہیں، اس کو اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو آپ چلہ کشی کر سکتے ہیں۔ باقی رہا صورتوں کے حوالے سے تو وہ یہاں پر بتانا ایسے ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، تو ہر صورت جس کی ہم فضیلت بیان کریں گے اس کے ساتھ ہی اس کے زکوٰۃ کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔